السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ کے ممبران کو السلام علیکم۔ اے، آج ہم نے بشارت صاحب کے ساتھ ہم نے ایک گفتگو کرنی ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج اس کا ایک پہلا حصہ پیش کیا جائے گا اور موضوع ہے اجرائے نبوت۔ اور محترم بشارت صاحب وہ دلائل پیش کریں گے کہ جس سے ثابت ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ اور الہامی وحی و الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور آدھا گھنٹہ ان کے پاس ہوگا، وہ اپنے دلائل دیں گے۔ تو اس کے بعد باقی کا آدھا گھنٹہ میں طارق چوہان پیش کروں گا اپنے دلائل کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی و الہام کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آئیے بشارت صاحب، آپ اپنا پیش کریں اپنے دلائل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی و الہام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ شکریہ۔ جی، گروپ کے ممبران سے میں ان کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ بشارت صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں، شاید وہ کہیں مصروف ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وحی و الہام جاری ہے، اس کے بارے میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ جب بشارت صاحب سے بات ہوگی تو پھر ان سے بھی ان کا بھی حصہ آپ ان کے بھی دلائل آپ سن لیں۔ جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ کم از کم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے ہمیں جسم بھی عطا فرمایا اور روح بھی عطا فرمائی۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی تمام سامان مہیا فرمائے، جیسا کہ جسمانی ضروریات کے لیے ہوا، پانی، خوراک، لباس اور رہنے کے لیے چھت مہیا فرمائی، اور روحانی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی پانی یعنی وحی کا سلسلہ جاری کیا، جیسا کہ فرمایا کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، سورہ زمر، کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ انسان کی جو پیدائش ہے اور اس کا یہاں پہ رہنا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ خالق و مالک جس نے اسے بھیجا ہے وہ اس کی ضروریات کا بھی خیال کرتا، اور یہ کہ انسان جو ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے اور کائنات کی تمام جو چیزیں ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کام کرے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جائے، جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی روح ایک جہنمی کیفیت میں سے گزرنا پڑے گا۔ دونوں چیزوں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم جو ہے وہ خالق کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ہم عام دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شخص کوئی مشین بناتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک پیپر بھی دیتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس مشین کو استعمال کرنا ہے، جس کے نتیجہ میں آپ اس مشین کا بہترین طور پر فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، اور اس مشین کو نقصان پہنچائے بغیر اس سے کام لے سکیں گے، جس کو ہم مینول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ ہمیں بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہماری کون سی جسمانی ضروریات ہیں اور کون سی روحانی ضروریات ہیں، اور یہ کہ کائنات کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا خواص ہیں، اور انسان ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی تو عرفان ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عرفان نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
کہ ہستی کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند کرتا ہے، کون سے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ ان معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نہیں پیدا کر سکیں گے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس بھی دیے، آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، اور عقل بھی دی، ہمارے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت، اپنے باتوں سے، اپنے اعمال سے اور ان کے نتائج سے انسان کو آگاہ ہونے کی عقل کے ذریعہ اس کو تعلیم ملتی ہے، اس کی عقل کام آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحی انسان کو بتاتی ہے کہ اس کے روحانی ترقی کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور یہ علم ایسا علم ہے کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں حاصل کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وحی اور الہام سے ہی یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ وحی اور الہام کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بتاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے جنہیں وہ پیغمبر قرار دیتا ہے، اور پھر اپنا کلام جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان کی جسمانی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ اس پیغمبر کو دیتا ہے تاکہ وہ پیغمبر یہ پیغام جو ہے دوسرے لوگوں کو پہنچا دے، تاکہ وہ ایک مسائل سے آزاد زندگی گزار سکیں۔ اور عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، وحی کی اس کو بہت ضرورت ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے وحی ایک ناگزیر چیز ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ وحی کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے جب انسان کی عقل کام نہیں دیتی، اور کئی دفعہ وہ جب وحی کا انکار کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام کرتا ہے تو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور وہ انسان سے محبت بھی کرتا ہے اپنی تخلیق ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان جسمانی اور روحانی طور پر ایک مسائل سے فری زندگی گزارے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے بتایا جاتا ہے کہ زمین پر بھیجا، تو ان کو پہلا پیغام یہی دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری طرف سے انبیاء کی وحی کی صورت میں جو ہدایات آتی رہیں گی، ان ہدایات کی پیروی کر کے انسان ماضی کے غم اور آئندہ کے خوف سے نجات پالے گا، اور اگر ان کا انکار کرے گا تو یہ غم اور خوف جو ہے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ یعنی یہ وحی الہی کی ایک بہت ہی خوبصورت تعریف کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وحی الہی کا انکار کرنے والا وہ پھر غم اور خوف کی حالت سے نجات نہیں پا سکے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنی روح کو جہنم بنا لے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حکمت ہے، علیم و حکیم ہے، اور اس لیے اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا، اور یہ وحی اور رسالت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ان کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ کوئی صرف دینی اعتقاد ہی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک عقلی ضرورت ہے، اس وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو خود ہی تخلیق نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے متعلق، اپنے جسم کے متعلق، اپنی روح کے متعلق علم نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہمارا، یہ علم اس کے پاس ہے، اور وہ علم اگر ہمیں عطا کرے گا تو تبھی ہم ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو مسائل سے آزاد ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے
ہزاروں پیغمبروں پر اپنی ہدایت نازل فرمائی، جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں تک یہ ہدایت پہنچائی اور ان کی ہدایت کا سامان کیا۔ جنہوں نے مانا ان لوگوں کو، انہوں نے ہدایت پائی، لیکن زیادہ لوگوں نے انکار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ حسرت ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے، یہ اس کا ایمان نہیں لاتے بلکہ ہنسی ٹھٹا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو الہام کا سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، ان پر یہ وحی الہی کے کمالات مکمل ہو گئے، اور اسی وحی الہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء یعنی خاتم النبیین کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، اور بشر کی حیثیت سے مجھ میں اور تمہیں کچھ فرق نہیں ہے، لیکن مجھے ایک روحانی مقام عطا کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، اور اس وحی الہی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل الانبیاء کا مقام عطا فرمایا۔ وحی کے پیغام کا لب لباب یہی ہے کہ توحید کا سبق جسے پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، وہ اصل ہے سبق، اور یہ وہ سبق ہے جو تمام پیغمبر نے یہی کیا، توحید کا پیغام، توحید کا قیام کرنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، تاکہ انسان مخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ قائم کر سکے، کیونکہ ہماری جو زندگی دنیا میں ہے وہ بہت ہی محدود ہے، اور اس کے بعد ہماری روح نے ایک بہت طویل زندگی گزارنی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہی فطرت بھی ہوتی ہے، وہی نبوت بھی ہوتی ہے۔ وہی فطرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایسے لطیف پیرایا میں تعلیم دیتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کوئی معلم نہیں تو کوئی متعلم نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک اصول کے تحت یہ کام کرتا نظر آتا ہے، اور اس لیے وحی کو اللہ تعالیٰ نے القاء اور الہام سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسا کہ خیال دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا، اور پھر اس کو ایک خاص ہدایت عطا کی جس کے مطابق وہ اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فطری الہام اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا، اور ہر چیز میں اپنی اپنی فطری تعلیم کی دھن میں ہر چیز مگن ہے، اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہی ہے، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دی گئی اسی طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آسمان پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق اس کا سارا نظام کام کرتا ہے، زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے گی، اور ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں سے محبت کے ثبوت کے طور پر مکھی پر بھی وحی ہوئی، تو وحی الہی کی برکت سے وہ شہد کی مکھی بن گئی، اور ایک ایسا محلول بنانے کی طاقت اسے عطا فرما دی گئی جس کے متعلق فرما دیا گیا فیہ شفاء للناس، یعنی تمام کائنات جو ہے وہ وحی فطرت کے پنجہ قدرت میں ہے، اور کن فیکون فطرت کا خاصار خلاصہ ہے۔ وحی کی فطرت جو ہے وہ کن فیکون کے اصول کے تحت چل رہی ہے، اور ہر چیز کی اصل الگ الگ ہے جس کی نقل مشکل نہیں ناممکن ہے، جیسے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ تخلیق جو ہے وہ انسانی آنکھ ہے، جس کے متعلق سائنسدان بھی حیران ہیں، اور وہ جو ایولوشنسٹ ہیں وہ بھی اس کی بناوٹ کے متعلق حیران ہیں کہ کس طریقے سے ایسا کمپلیکیٹڈ آرگن انسان میں بنایا گیا، اور یہ ضرور کسی ایسی ہستی کی تخلیق ہے جو علیم و حکیم ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت بن جاتا ہے۔
اجسام فلکی بھی آپ دیکھیں اپنے مداروں میں خاص قانون کے تحت روا دواں ہیں، ہر چیز وہی فطرت کے عین مطابق۔ نبوت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کمال ہو گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی عنایت، رحمت اور عشق کی دین ہے۔ وہی الہی اللہ تعالیٰ کے زندہ اور پائندہ ہستی ہونے کا ثبوت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ وہ بھی ہے، کسبی نہیں، جسے ریاضت، محنت اور عشق سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ساتھ نبوت جو ہیں وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوئے، اور آپ کی امت کو فرمایا گیا خیر امت، جیسے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ اور ہدایت اور بہترین وہ ہے جو تقوی میں بہترین ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نے آپ کو یاسین یعنی سردار کر کے مخاطب فرمایا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور آپ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت فرمائی گئی، اور افضل الرسل تمام دنیا کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت وسط کے بھی سردار ہیں، اور انہیں سراج منیر بھی فرمایا گیا، اور مقام محمود پر بھی فائز فرمایا گیا، اور آپ کی امت بہترین امت قرار دی گئی۔ تو لازمی ہے کہ اس امت کے افراد کا ایک زندہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، کیونکہ وحی و الہام کے تازہ بتازہ چھینٹوں کے بغیر تقوی کو حاصل کرنا اور ہدایت پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ خیر امت سے مراد روحانی ترقیات کے حصول مراد نہیں، تو کیا خیر امت سے مراد حلوہ پوری اور پلاؤ زردہ کھانے والی امت مراد ہے؟ اگر وحی الہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک عظیم مثال ہے اور بہترین نعمت ہے، تو کس طرح افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قبیح الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام یعنی وحی الہی بند ہو چکی ہے؟ ایسے لوگ اپنی نادانی میں یہ نہیں سوچتے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روحانی مقام کو گراتے ہیں، اور ان کا درجہ پہلے انبیاء سے بھی گھٹا دیتے ہیں۔ مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھوٹا ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا علیکم، موسیٰ کی امت میں تو پے در پے نبی آئے، اور وہ سب غیر شرعی نبی تھے، اور ان کا مقصد شریعت موسوی علیہ السلام کی پیروی کروانا تھا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسل ہیں، سراج منیر ہیں، مقام محمود پر فائز ہیں، ان کے نادان پیروکار کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ایسا بلند شان والا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے کسی حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو دوسرے انبیاء پر ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی گئی جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور وہ یہ کہ آپ کو ایک نبی گر رسول بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کی امت کو سورہ فاتحہ سکھائی گئی، جس کی تکرار ہم مسلمان ہر نماز میں کرتے ہیں۔ مسلمان ہر نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیہ الفاظ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم کر دے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جس پر چل کر پہلے لوگ روحانی انعامات پانے کے حقدار بن گئے۔ تو پہلے لوگوں کے انعامات کیا تھے؟ کیا حلوہ پوری اور پلاؤ زردہ ان کے انعامات تھے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، اور بشر کی حیثیت سے مجھ میں اور تمہیں کچھ فرق نہیں ہے، لیکن مجھے ایک روحانی مقام عطا کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، اور اس وحی الہی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل الانبیاء کا مقام عطا فرمایا۔ وحی کے پیغام کا لب لباب یہی ہے کہ توحید کا سبق جسے پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، وہ اصل ہے سبق، اور یہ وہ سبق ہے جو تمام پیغمبر نے یہی کیا، توحید کا پیغام، توحید کا قیام کرنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا،
تاکہ انسان مخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنے وہی فطرت بھی ہوتی ہے، وہی نبوت بھی ہوتی ہے۔ وہی فطرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایسے لطیف پیرایا میں تعلیم دیتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کوئی معلم نہیں تو کوئی متعلم نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک اصول کے تحت یہ کام کرتا نظر آتا ہے، اور اس لیے وحی کو اللہ تعالیٰ نے القاء اور الہام سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسا کہ خیال دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا، اور پھر اس کو ایک خاص ہدایت عطا کی جس کے مطابق وہ اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اور ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فطری الہام اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا، اور ہر چیز میں اپنی اپنی فطری تعلیم کی دھن میں ہر چیز مگن ہے، اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہی ہے، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دی گئی اسی طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آسمان پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق اس کا سارا نظام کام کرتا ہے، زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے گی، اور ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں سے محبت کے ثبوت کے طور پر مکھی پر بھی وحی ہوئی، تو وحی الہی کی برکت سے وہ شہد کی مکھی بن گئی، اور ایک ایسا یعنی تمام کائنات جو ہے وہ وحی فطرت کے پنجہ قدرت میں ہے، اور کن فیکون فطرت کا خاصار خلاصہ ہے۔ وحی کی فطرت جو ہے وہ کن فیکون کے اصول کے تحت چل رہی ہے، اور ہر چیز کی اصل الگ الگ ہے جس کی نقل مشکل نہیں ناممکن ہے، جیسے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ تخلیق جو ہے وہ انسانی آنکھ ہے، جس کے متعلق سائنسدان بھی حیران ہیں، اور وہ جو ایولوشنسٹ ہیں وہ بھی اس کی بناوٹ کے متعلق حیران ہیں کہ کس طریقے سے ایسا کمپلیکیٹڈ آرگن انسان میں بنایا گیا، اور یہ ضرور کسی ایسی ہستی کی تخلیق ہے جو علیم نبوت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کمال ہو گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی عنایت رحمت اور عشق کی دین ہے۔ وحی الہی اللہ تعالیٰ کے زندہ اور پائندہ ہستی ہونے کا ثبوت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ وہ بھی ہے کسبی نہیں، جسے ریاضت محنت اور عشق سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ سات نبوت جو ہیں وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوئے، اور آپ کی امت کو فرمایا گیا خیر امت، جیسے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ اور ہدایت اور بہترین وہ ہے جو تقوی نے آپ کو یاسین یعنی سردار کر کے مخاطب فرمایا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت فرمائی گئی، اور افضل الرسل تمام دنیا کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت وسط کے بھی سردار ہیں، اور انہیں سراج منیر بھی فرمایا گیا، اور مقام محمود پر بھی فائز فرمایا گیا، اور آپ کی امت بہترین امت قرار دی گئی۔ تو لازمی ہے کہ اس امت کے افراد کا ایک زندہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، کیونکہ وحی و الہام کے تازہ بتازہ چھینٹوں کے بغیر خیر امت سے مراد روحانی ترقیات کے حصول مراد نہیں، تو کیا خیر امت سے مراد حلوہ پوری اور پلاؤ زردہ کھانے والی امت مراد ہے؟ اگر وحی الہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک عظیم مثال ہے اور بہترین نعمت ہے، تو کس طرح افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قبیح الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام یعنی وحی الہی بند ہو چکی ہے؟ مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھوٹا ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ موسیٰ کی امت میں تو پے در پے نبی آئے، اور وہ سب غیر شرعی نبی تھے، اور ان کا مقصد شریعت موسوی علیہ السلام کی پیروی کروانا تھا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسل ہیں، سراج منیر ہیں، مقام محمود پر فائز ہیں، ان کے نادان پیروکار کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ایسا بلند شان والا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے کسی فرد کو بھی منہ لگانا پسند نہیں کرے گا۔ واہ رسول کے عاشق! حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو دوسرے انبیاء پر ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی گئی جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور وہ یہ کہ آپ کو ایک نبی گر رسول بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کی امت کو سورہ فاتحہ سکھائی گئی، جس کی تکرار ہم مسلمان ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مسلمان ہر نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیہ الفاظ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم کر دے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جس پر چل کر پہلے لوگ روحانی انعامات پانے کے حقدار بن گئے۔ تو پہلے لوگوں کے انعامات کیا تھے؟ کیا حلوہ پوری اور پلاؤ زردہ ان کے انعامات تھے؟ نہیں، پہلے لوگوں کے انعامات روحانی انعامات تھے کہ انہیں مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف عطا کیا گیا، اور ایسے ہی انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو خیر امت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسل ہیں ان سے فرمایا گیا، جس کا جو اس بات کا یہ حتمی ثبوت ہے کہ یہ امت محمدیہ واقعی خیر امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُطِیعِ اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روحانی انعامات کے حصول کے لیے دو واضح شرائط بیان فرما دی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ مشرک نہ ہو، یعنی کوئی بھی مشرک اب کبھی روحانی انعام نہیں پا سکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، افضل الرسل ہیں، سراج منیر ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مہدی ماحود مسیح موعود فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ اس امت پر قیامت تک دروازہ مکالمہ مخاطبہ اور وحی الہی کا بند ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی امتی نبی کیوں کر کہلا سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہو۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس امت پر یہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہے، اور اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو یہ امت ایک مردہ امت ہوتی، اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہلانے والے نام نہاد مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ افضل الرسل سراج منیر اور مقام محمود پر فائز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دم بھرنے والے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے روحانی انعامات کا دروازہ بند کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت نہیں، بلکہ نعوذ باللہ پہلی تمام امتوں سے گئی گزری ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کسی امتی سے کلام نہیں کرے گا، یعنی کسی امتی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ایک تحریر سے ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں تو وہ سنتا تو وہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں، اور جس کا کوئی ہمتا نہیں، جس کا کوئی ہم صفات نہیں، اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں۔ وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے، اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے۔ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے،
اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے، اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے۔ وہ واحد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں۔ اس تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے بند ہیں، مگر ایک دروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے، اور تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی، ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجوز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں، اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریقہ سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حد تک ہے۔ ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے۔ تعالیٰ الوصیت سے یہ میں نے اقتباس لیا ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی ان دلائل کو ختم کرتا ہوں۔